السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے والے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جو کنڈے کا فاتحہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس کے لیے مناتے ہیں۔ کیا اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے؟ کیا انہیں ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، یا یہ رسم و رواجن چلا آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ کنڈے کا فاتحہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں اس کے کچھ ثبوت ہیں، یا ایسے ہی منقرض کہانی بنی ہوئی ہے؟ انہی سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں مفتی اے قاسمی صاحب کی ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی سچائی، اس کی حقیقت، اس کی تاریخی واقعات پوری طریقے سے تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جس کو کنڈوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں خواتین عام طور پر جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں ان کے نام نہیں جانتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کنڈوں کا مہینہ، 12 وفات کا مہینہ، شب برات کا مہینہ، خالی کا مہینہ۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین کی باتوں پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، صحیح غلط کا ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے، اسلامی جو مہینوں کے نام ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جس مہینے کا جو نام ہے ہم وہی نام لیں۔ اب جیسے یہ رجب کا مہینہ ہے تو کنڈوں کا مہینہ نہیں، رجب کا مہینہ۔ کنڈوں کا مہینہ مشہور ہو گیا، نہ ہم سیکھتے ہیں اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دوسروں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اسی لیے جس مہینے کا جو نام ہے وہ مہینے کا نام ہی ہمیں لینا چاہیے، کنڈوں کا مہینہ نہیں، رجب کا مہینہ، ٹھیک ہے نا؟ 12 وفات کا مہینہ نہیں، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، اس ٹائپ سے ہمیں نام یاد رکھنا چاہیے۔ رجب کے مہینے میں ایک رسم ہے کنڈے کی رسم، تو اس کے بارے میں لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ 15 رجب کو کنڈے بنائیں، 22 رجب کو بنائیں، کنڈے پر فاتحہ کیسے دلائیں، کیا کنڈے بنانا ضروری ہیں، اگر کنڈے نہ بنا پائیں تو کیا کریں؟ اور اسی کنڈے کی رسم کی وجہ سے یہ مہینہ کنڈوں کا مہینے کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ کنڈے بناتے ہیں تو اس میں عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کنڈے کیوں بنا رہے ہیں، بس رسم ہے، پہلے سے ہمارے گھر میں بنتے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم یہ کنڈے بنا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، بس ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، دیکھا دیکھی بن رہے ہیں، یا گھر میں بنتے چلے آ رہے تھے تو بنانا شروع کر دیے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، یا شوق میں بن رہے ہیں بس، یا بچوں کی ضد کی وجہ سے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم کنڈے بناتے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے کنڈے بنائے جا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو میں بتا دوں کہ کنڈے بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ کنڈے بناتے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ بھی ہے ہم کنڈے کیوں بنا رہے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے لیے تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو، کچھ بھی آپ بانٹ سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو۔ ایصال ثواب کے لیے کچھ بنانا ضروری نہیں ہے، کوئی اسپیشل خاص ڈش بنانا ضروری نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اور میں کئی بار اس واقعے کو سنا بھی چکا ہوں، کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے بڑے اداس سے، میرا ان سے سلام دعا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، بڑے اداس نظر آ رہے ہو، کیا بات ہو گئی؟ بولے کیا بتائیں مفتی صاحب، پیسے نہیں ہیں اور آج کنڈوں پر فاتحہ لگنی ہے، پیسے جیب میں نہیں ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں بھیا کہیں سے بھی لے کے آؤ، اور جس سے ادھار آتا ہے اس کا پہلے سے ہی ادھار چل رہا ہے، بقایا چل رہا ہے، اس کے پورا پیمنٹ پہلے کا نہیں گیا ہوا ہے، اب من نہیں ہو رہا اس سے لانے کا، لیکن کیا کریں، سامان لے کے جانا ہے۔ تو میں نے بولا آپ اپنے گھر والوں سے پوچھو کنڈے کیوں بنا رہے ہو؟ تو بولے ایصال ثواب کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ کی بیوی اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے کنڈے بنائے جائیں گے آپ کے یہاں، تو ایصال ثواب کیا صرف کنڈوں سے ہی ہو سکتا ہے؟ ایصال ثواب تو روزہ رکھ کر، نفل روزہ رکھ کر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو، آپ 10-20 رکعات نفل نماز پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہو، آپ 10 روپے، 5 روپے، 1 روپیہ
یہ بھی صدقہ دے کر ایصال ثواب کر سکتے ہو. آپ مسنون دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہو. قرآن کی کچھ صورتیں پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتے ہو. ایصال ثواب کے لیے کنڈے بنانا ضروری تھوڑی ہے. تو بولے ہاں بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن مفتی صاحب کیا کریں، گھر والے مانتے نہیں ہیں. کیا ایسا کیسے ہو جائے گا اس سال ہمارے یہاں کنڈے نہ بنے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر ایصال ثواب کے لیے آپ کنڈے بنا رہے ہو، تو کنڈے بناؤ آپ ایصال ثواب کے لیے، لیکن صرف کنڈے ہی سے ایصال ثواب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ ہر چیز کے ذریعے ایصال ثواب کر سکتے ہو. جو بھی دینی چیز ہے، نفل نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، غریبوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کو دوا دلانا، علاج کرانا، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، جتنے بھی دینی کام ہیں ان کے ذریعے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو. تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اگر آپ کنڈے بنا بھی رہے ہو تو ایصال ثواب تو تب ہوگا نا جب یہ کنڈے غریب کے پیٹ تک جائیں گے. کوئی بھی آپ نے کھانا بنایا، وہ کھانا آپ ہی کھا جاؤ، تو پھر کس بات کا ایصال ثواب ہوا؟ ایصال ثواب تو تب ہوگا نا جب آپ نے کوئی کھانا بنایا، اب وہ غریبوں کو آپ کھلا رہے ہو. ورنہ تو روزانہ آپ کھانا بناتے ہو، روزانہ کھا جاتے ہو، وہ بھی ایصال ثواب کی نیت سے آپ کھا لو تو ثواب تھوڑی نہ پہنچے گا. ثواب تو تب پہنچے گا جب وہ کھانا غریبوں کو، بھوکوں کو، پریشان لوگوں کو کھلانے کی نیت سے بنایا جائے اور ان تک وہ پہنچایا جائے. تو کنڈے تو لوگ بناتے ہیں اور خود ہی کھا جاتے ہیں. اور زیادہ تر لوگوں کو، جیسے میں نے بتایا، کہ صرف رسماً وہ کنڈے بناتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کنڈے کیوں بنا رہے ہیں. بس رسم ہے، بنتے چلے آ رہے ہیں. تو کوئی بھی کام ہمیں رسماً نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جتنے بھی ہم دین کے کام کرتے ہیں وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، سنت رسول اللہ سے ثابت ہوتے ہیں، صحابہ سے ثابت ہوتے ہیں، اور جن کو ہم فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین، طب تابعین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، ان سے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ کنڈوں کی رسم کیا ہے؟ میں پوچھوں اگر آپ سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی جواب نہ ہو کہ یہ کیا ہے. اور میں نے دیکھا ہے مسجد سے ایک مرتبہ میں نماز پڑھ کے نکلا فجر کی، تو ایک خاتون نے مجھے آواز دی، ارے مفتی صاحب عقیدت رکھتی تھی مجھ سے، ذرا آئیے فاتحہ دلا دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. جب میں پہنچا ان کے گھر تو سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کنڈوں کو ڈھک رکھا تھا، ہے نا، اور کہ فاتحہ لگا دیجیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں فاتحہ لگاتا ہوں، لیکن آپ لوگ یہ بتاؤ آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ کہہ رہے کنڈے بنانے میں ٹائم ہی نہیں ملا. کنڈے بنانے میں ٹائم ہی نہیں ملا. میں نے ان کے ہسبینڈ سے پوچھا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی؟ دے رہے کہ سامان لے کے آئے، پیسے کی بڑی دقت ہو گئی تھی، لیکن فاتحہ لگنی ہے، کنڈے تو بننا ضروری تھے، تو لیکن کیا کرتے وہ نماز تو نہیں پڑھ پائے. میں نے کہا میری بہن، اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھو، عشاء کی نماز بھی آپ نے چھوڑ دی، فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، سارے بچے کنڈوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی فاتحہ سے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کنڈے سے کہ آپ فجر کی نماز ہی چھوڑ دو، آپ فرض چھوڑ دو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز پڑھو. میں نے کہا نماز پڑھو، اس کے بعد میں فاتحہ لگاتا ہوں. تو بولے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے. تو آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ نمازوں کا پتہ نہیں، رسول اللہ کی سنتوں کا پتہ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کیا اس کا فائدہ پہنچے گا، کیا ایصال ثواب ایسے ہو جاتا ہے، کچھ نہیں پتا، بس کر رہے ہیں. بس یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے. حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات آئی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنڈے ان کے لیے ایصال ثواب، ان کی وفات، ان کی پیدائش کے موقع پر یہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پیدائش رجب میں ہوئی نہیں ہے. ان کی نہ پیدائش رجب میں ہوئی، نہ ان کی وفات رجب میں ہوئی. ان کی جو پیدائش ہے وہ 8 رمضان کی ہے 80-83 ہجری، اور جو ان کی وفات ہے وہ شوال کے مہینے میں ہے. تو ان کی پیدائش اور وفات رجب کے مہینے میں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کنڈے بھائی آپ کیوں بنا رہے ہو؟ کیونکہ ان کی پیدائش تو اس مہینے کی ہے ہی نہیں، نہ ان کی وفات اس مہینے کی ہے. ہاں شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشیوں میں یہ منایا تھا، اور اندر اندر وہ یہ ٹکیاں بناتے تھے، کنڈے میٹھی ٹکیاں بناتے تھے اور خوشی میں کھاتے تھے. صحابہ سے بغض رکھتے تھے نا وہ، تو وہ خوشیوں میں مناتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں. اور اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا تو وہ یہ سب کام کیا کرتے تھے. تو اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ ٹکیاں کیوں بنائی جا رہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے. وہ مسلمان بھی بنانے لگے، اور اس طرح سے یہ رسم دھیرے دھیرے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے شروع میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہو جاتی ہے، پھر یہ رسم اتنی بڑی ہو گئی. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات رجب کے مہینے میں ہے، نہ پیدائش رجب کے مہینے میں، تو پھر آپ کیوں بنا رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ 99% لوگ جو ہے نا وہ صرف رسم کے طور پر بناتے ہیں.
रस्म है बस, नहीं मनेंगे तो घर पे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, औरतें क्या कहेंगी, और औरतों में ये ज़्यादा चलता है। इसीलिए मैं अपनी तमाम ख़वातीन से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारे लिए रस्म को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना ज़रूरी है। देखो, हम बैठकर खाना खाते हैं तो सुन्नत तरीक़ा हमारे पास है, हम पानी पीते हैं तो सुन्नत तरीक़ा हमारे पास है, कपड़े पहनने की दुआएँ हमारे पास है, हर चीज़ सुबह से शाम। और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुंडे के इसाले सवाब के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी पूरी बातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आप तक अच्छी मालूमात और दीन की सही मालूमात लेकर आते रहेंगे जो कुरान व हदीस की रोशनी में बताएँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।